تو پہلا ہدف مجلس اہل بیت کے بپا کرنے کا یہ ہے کہ ہم اجر رسالت کو ادا کرنے آتے ہیں۔ آج اگر سروں پہ چادر ہے، آج اگر مسلمان ہیں، آج اگر حلال و حرام کی تمیز ہے، آج اگر صفائی کا کانسیپٹ ہے، واللہ آپ دیکھیں جتنی صفائی مسلمانوں میں ہے، اب ظاہری طور پہ کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اندر سے بھی تو بندہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ صفائی کا کانسیپٹ، یہ طہارت کا کانسیپٹ جو رسول نے آپ کو دیا ہے، یہ کسی امت میں نہیں ہے، یہ احسان رسالت ہے، اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی آل سے کیا کی جائے؟ محبت کی جائے۔ تو یہ مجلس اظہار محبت ہے، یہ محفل اظہار محبت ہے، اور جب محبت ہوتی ہے کسی کو تکلیف آئے، جب میرے بیٹے کو تکلیف آتی ہے میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جب میرے بیٹے کو کامیابی ملتی ہے تو مجھے خوشی ملتی ہے۔ تو کیسے شیعہ کو خوشی نہ ہو جب علی کو ذوالفقار مل رہی تھی، جب مولا کا لقب مل رہا تھا، جب حسنین جیسے بچے مل رہے تھے، جب سیدہ جیسی بیوی سے شادی ہو رہی ہے تو بھائی اظہار خوشی ہوتا ہے اور اظہار غم ہوتا ہے۔ بیٹے کو تکلیف ہو تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، محبت ہے تبھی آنسو آتے ہیں، اور اگر حسین سے محبت ہو، حسین کو تکلیف ہو تو کیسے آنسو نہ بہے، سیدہ کو تکلیف ہو تو کیسے آنسو نہ بہیں، رسول کو تکلیف ہو تو کیسے آنسو نہ بہیں۔ تو یہ جو آنسو بہاتے ہیں یہ بھی اظہار محبت ہے، یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ بھی اظہار محبت ہے، یہ جشن و نظر و نیاز جو کرتے ہیں یہ سارا اظہار محبت ہے۔ لیکن عرض کیا کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر میں ان سے محبت کر رہا ہوں تو ان کو بھی مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ واقعاً چھٹے امام کو مجھ سے کتنی محبت ہے، امیر المومنین کو مجھ سے کتنی محبت ہے، امام زمانہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ میری ماں بہن نے یہ کوشش کی کہ جناب سیدہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ ایک مرتبہ میں صرف بولوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن یہ کوشش بھی نہ کروں کہ واقعاً اسے بھی مجھے محبت ہے کہ نہیں۔ اپنے والد کو بولوں کہ بابا آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن کبھی اپنے والد سے یہ نہ پوچھوں کہ بابا میں بھی آپ کو اچھا لگتا ہوں کہ نہیں، میرے کسی کام سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں۔ شوہر بیوی کو بولے آپ سے بڑی محبت ہے، بیوی شوہر کو بولے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن کبھی پوچھے نہ کہ واقعاً تجھے بھی مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ یہ محبت دو طرفہ ہے، جب تک دونوں راضی نہ ہوں تب تک محبت کمال تک نہیں پہنچتی، جب تک دونوں رضایتیں نہ ہوں۔ اور یہ کمال اگر دیکھنا ہے تو آپ کو خیبر میں نظر آتا ہے، آپ کو خندق میں نظر آتا ہے کہ کہا کہ کل علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ سب کو پتا تھا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پر یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ کمال اہل بیت کی ذات میں پایا جاتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو مجلس کا مقصد یہ ہے کہ مومن یہ تو بتائے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پر یہ کیسے پتا چلے کہ وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کی زندگی سے پتا چلتا ہے۔ ایک آدھا واقعہ کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کچھ عرائض بھی پیش کرنے ہیں۔ امام کا ایک صحابی ہے یونس، امام نے کہا یونس ایک میرا جاننے والا منا اہل البیت آ رہا ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرو۔ عبداللہ ابن عیسیٰ فرمایا میرا ایک صحابی آ رہا ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرو، اور منا اہل البیت میں سے ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کہتے میں نے کمرہ سجایا، سارا بندوبست کیا۔ چھٹے امام کے صحابی کہتے ہیں اور جب وہ شخص آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں قم سے آیا ہوں۔ کہا کہ آپ سید ہیں؟ کا نہیں۔ بنو ہاشم؟ کا نہیں۔ امام سے کوئی نسبت؟ کا نہیں۔ پریشان ہوا، اور جیسے امام اس سے ملنے کے لیے آئے تو امام تو اس کے اندر کو ریڈ کر چکے تھے۔ امام نے کہا کہ یونس اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہ مولا آپ نے جو کہا کہ کوئی آ رہا ہے جو منا اہل البیت ہے، مولا یہ سید نہیں، یہ بنو ہاشم نہیں، اس کی کوئی خونی نسبت نہیں، حسباً نسباً آپ سے نہیں ملتا، مولا آپ نے اسے کیسے کہہ دیا کہ یہ منا اہل البیت ہے؟ امام نے فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے اس کا روح بھی اس کا جسم بھی منا اہل البیت ہے۔ منا اہل البیت بننے کے لیے ضروری نہیں کہ خونی نسبت ہو، منا اہل البیت بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سلمان صفت بنے، بندہ حبیب صفت بنے۔ لوگوں نے اعتراض کیا مولا سلمان فارسی سید نہیں لیکن آپ کیوں کہتے ہیں منا اہل البیت ہے؟ فرمایا جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی، جس کو دیکھ کے اہل بیت کی یاد آئے۔ بنی امیہ کی نسل میں سے ایک شخص میرے امام سے ملنے لگا، پوتا تھا یا پڑھ پوتا تھا، اور آ کر کہا کہ مولا یہ زیارت عاشورہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ خدایا بنو امیہ اور ان کی نسلوں پہ کیا کر لعنت کر۔ اب کہنے لگا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اب میرا کیا قصور کہ میرے دادا اور پردادا جو تھے وہ دشمن اہل بیت تھے، مولا اب یہ لعنت جو بھیجی جاتی ہے یہ میرے اوپر بھی آ رہی ہے۔
کیونکہ میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. اب کسی کا دادا اگر دشمن تھا اہل بیت کا، جیسے یزید کے بیٹے کے لیے آپ پڑھتے ہیں، ہارون کے بیٹے کے لیے پڑھتے ہیں قاسم، یہ سارے محبت، یعنی قاسم کا یہ مقام کہ بیٹا ہارون کا ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ امام موسیٰ کاظم پڑھانے جا رہے ہیں. یہ بھی کہنے لگا کہ مولا میرے دادا پردادا دشمن اہل بیت تھے، لیکن میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. مولا یہ جو زیارتیں پڑھتے ہیں اس میں پوری نسل پر آل بنو امیہ پہ لعنت ہے. امام فرماتے ہیں آل سے مراد صرف نسل نہیں ہے، آل سے مراد وہ صفات رکھنے والے ہیں جو یزیدی صفات ہیں. اب ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ظالم ہو، کوئی فاجر ہو، اور قیامت میں خدا کہے کہ یہ یزید کی نسل والا ہے، اور کہے کہ پروردگارہ میں کہاں اور یزید کہاں، تو اللہ کی آواز آئے گی. یہاں نسل کی بات نہیں ہے، آل سے مراد صفت کی بات ہے. جس کے اندر یزیدی صفت ہے وہ آل یزید میں شمار ہے، اور جس کے اندر محمد اور آل محمد کی صفات پائی جاتی ہیں وہ منا اہل البیت میں شمار ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پہلی چیز جو محمد اور آل محمد کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ ان کی محبت تھی اپنے شیعوں سے. بے تحاشا محبت کرتے تھے اپنے ماننے والوں سے. کہ ایک شخص آیا جس کا لقب بھی کہتے ہیں سجاد تھا، اس نے اتنے سجدے کیے تھے اس کا لقب پڑ گیا تھا میرے چوتھے امام کی طرح سجاد. چھٹے امام کی خدمت میں آیا مہمان بن کے. کسی نے کہا مولا اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں، تو میرے چھٹے امام نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پہ رک جائیے. 1 دن رکا، 2 دن رکا، لیکن 2 دن گزر گئے. اس کے بعد امام کے گھر سے نکل کے کسی اور جگہ پہ مسجد میں کسی کنارے میں جا کے رہنے لگا. چھٹے امام کو پتہ چلا، امام نے اسے بلایا کہ جب میں نے جو کہا تھا میرے گھر پہ رکو، تو کہنے لگا مولا میں نے یہ سمجھا کہ آپ نے کہا کہ 1 دن رک جاؤ، 2 دن رک جاؤ. مولا مہمان کتنے دن رکے گا؟ امام نے فرمایا ہرگز یہ سوچا نہ کرو، جب میں کہتا ہوں ہمارے گھر پہ رکو تو جب تک مدینے میں ہو تب تک میرے گھر کو اپنا گھر سمجھنا. ہم اہل بیت کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ شیعیان اہل بیت کے لیے ہے. فرمایا میرے گھر پہ رکنا. وہ پھر رک گیا. پھر امام نے اس سے پوچھا کہ تجھے کھانے میں کیا پسند ہے؟ مطلب اپنے شیعہ کو اپنے گھر پہ رکایا بھی، پھر یہ پوچھا کہ تجھے کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا مولا رات کو میں دودھ کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں. اب امام کا صحابی یونس کہتا ہے امام کے پاس کوئی ایسا حیوان نہیں تھا جس سے دودھ نکالا جائے. خاص امام نے پیسے دیے کہ ایک بکری لے کر آؤ جسے میں دودھ نکالوں اور اپنے چاہنے والے شیعہ اس دودھ سے کیا کرے؟ تناول کرے. اس قدر اپنے شیعوں سے محبت کرتے تھے. دوسرا امام کا صحابی ہے. اب دیکھیے محبت 2 طرفہ ہے. امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا میں بیمار ہو چکا ہوں. اب ڈاکٹر نے یہ بولا ہے پیٹ میں شدید درد ہے. حکیم نے یہ کہا ہے کہ اگر درد ختم کرنا چاہتے ہو تو شراب کا 1 گھونٹ پی لو، تمہارا درد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے، ہم پسند نہیں کرتے تو حرام پی. اب یہ دوبارہ بیچارہ گھر گیا اور بچوں نے مجبور کیا. کبھی کبھی اولاد، کبھی کبھی بیوی انسان کو مجبور کر دیتی ہے. کہ اتنا شدید درد ہوا، اب بچوں نے کہا پی لو شفا مل جائے گی، پی لو درد ختم ہو جائے گا. حکیم نے کہا ہے کہ شراب پیو. اس بیچارے نے بھی 1 گھونٹ شراب کا پی لیا. اب پینے کے بعد اگلے دن امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا بڑا شرمندہ ہوں، بچوں نے مجبور کیا، درد سے تڑپ رہا تھا، مجبوراً 1 چمچ میرے منہ میں ڈال دیا. لیکن مولا آپ نے کہا تھا کہ حرام میں کیا نہیں ہے؟ شفا نہیں ہے. لیکن مولا عجیب ہے کہ جیسے وہ چمچ، جیسے وہ شراب کا گھونٹ میرے پیٹ میں گیا میرا درد تو ختم ہو گیا. مولا آپ نے کہا حرام میں شفا نہیں ہے، لیکن میں نے شراب کا 1 گھونٹ پیا، شدید ترین درد تھا میرے پیٹ میں، وہ ختم ہو گیا. اب امام محبت بھی کرتے تھے، پھر اپنے شیعوں کو سمجھاتے بھی تھے. امام نے فرمایا جو درد کا ختم ہونا ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے. فرمایا وہ حرام میں شفا دلانے کا وسوسہ کرتا ہے، اس نے تجھے یہ فیل کروایا کہ تمہارا درد ختم ہو گیا. اور امام نے فرمایا شیطان تب تک وسوسہ کرتا ہے جب تک تو اس کی بات کو سنتا ہے. اگر تو شیطان کے سامنے ضد کرے وہ اپنے وسوسے کو چھوڑ دے گا. یہ کہتا میں نے امام کی بات کو سنا، دوسری بار گھر گیا، درد اپنی شدت کے عالم پہ پہنچا، اتنا پین میرے پیٹ میں ہوا، بچے ضد کرنے لگے کہ شراب کا گھونٹ پیو. میں نے کہا نہیں، میرے مولا نے کہا ہے کہ شراب نہیں پینی اور یہ شیطان ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے. کہتا درد شدتوں پر آ گیا لیکن میں نے شراب کو نہیں پیا. اب اس کے نہ پینے کے نتیجے میں اس دن کے بعد کبھی میرے پیٹ میں تکلیف بھی نہیں ہوئی. یعنی اپنے شیعوں سے محبت بھی کرتے تھے، غلطی کرتے تھے پھر سمجھاتے بھی تھے. ایک واقعہ خاتون کا یہ 7ویں امام کے لیے ہے. امام کے پاس آتی ہے، ہم بتاتے ہیں ہمارے شیعہ کیسے ہوتے ہیں. مولا کی خدمت میں آئی، یہی مسئلہ تھا، حکمت کا مسئلہ تھا، بیمار ہو گئی. امام نے کہا نہیں ہم پسند نہیں کرتے کہ تو حرام پی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولا مر جاؤں گی لیکن کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گی. تو امام نے کہا اتنی محبت ہے مجھ سے، اس قدر ہم سے محبت اور لگاؤ ہے. تو کہتے ہیں
مولا کے سفرے پر سیب یا انار پڑا ہوا تھا. اس خاتون نے وہ سیب اٹھایا, چھری سے سیب کے 2 ٹکڑے کیے. اب تصور کریں, امیجن کریں کہ سیب ایک ہی درخت کا, ایک ہی سیب ہے, اور سیب ایک ایسا فروٹ ہے جو حلال ہے. اس نے اس فروٹ کو 2 ہاف کیے, 2 حصے کیے, اور ایک حصہ اس ہاتھ پہ رکھا, ایک حصہ اس ہاتھ پہ رکھا, اور امام نے کہا کتنی مجھ سے محبت کرتی ہو, سیب کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ساتھ. مولا اگر کہو گے آدھا کھاؤ حلال ہے, کھاؤں گی, اور آدھا نہ کھاؤ حرام ہے, نہیں کھاؤں گی. کبھی یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ مولا سیب تو ایک تھا, آدھا حلال کیسے ہوا, آدھا حرام کیسے ہوا. امام نے کہا ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ, جب اس مقام پہ آ جاتے ہیں تو پھر منا اہل البیت بننے کو تیار ہو جاتے ہیں.